بہت شکریہ سمیع صاحب. پاکستان پہلے ہی کہہ رہا ہے, وزیر اعظم پاکستان بھی کہہ رہے تھے کہ جیسے ہی امریکہ نے انخلا کا اعلان کیا ہے افغانستان سے, تو وہ اثر و رسوخ نہیں ہے پاکستان کا طالبان کے اوپر, کیونکہ طالبان سمجھتے ہیں کہ ان کی فتح ہو گئی ہے امریکہ کے انخلا کے بعد اور وہ اپنے آپ کو طاقتور محسوس کرتے ہیں. اب جو باتیں سامنے آ رہی ہیں اس میں آپ نے بھی ٹویٹ کیا کہ آپ کے ذرائع بتا رہے ہیں افغان طالبان میں کہ ملاقات ہوئی ہے بھارتی وفد سے اور یقین دہانی کرائی ہے اپنی پالیسی کے حوالے سے. تو اس وقت امریکہ کا یا پھر افغان حکومت کا پاکستان کے اوپر ذمہ داری ڈالنا یا الزام تراشی کرنا مناسب ہوگا؟ آپ کو لگتا ہے پاکستان کا وہ اثر و رسوخ ہے جس کی افغان حکومت ذمہ داری ڈالتی ہے پاکستان پر؟ دیکھیے, یہ روز اول سے روشن ہے, طالبان پر کسی ملک کا اور کسی ادارے کا مکمل کنٹرول نہیں ہے. البتہ انفلوئنس ہے, تو ان کو سمجھا سکتے ہیں, ان کو زبان کو سمجھا سکتے ہیں, ان کے جو ریکارڈ ہے ان کے ساتھ روابط ہے. لیکن میرا خیال نہیں ہے کہ جس طرح دنیا نے ایگزیجریٹ کیا کہ پاکستان کا بہت زیادہ انفلوئنس ہے, میرا خیال نہیں کہ اتنا زیادہ انفلوئنس ان کے اوپر ہے. اور پاکستان بھی کسی حد تک ہے, پاکستان میں کچھ مذہبی گروپس کے بھی ان کے ساتھ تعلقات ہیں, لیکن اس تعلقات کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ جو پاکستان کہتے ہیں وہ مانیں گے. بہت سے ایسے مسائل ہیں اس پر طالبان راضی نہیں ہے. مثلا پاکستان مسلسل افغان طالبان سے یہ خواہش کرے کہ وہ TTP کے خلاف افغانستان کے اندر جو ان کے علاقوں میں ہے ان کے خلاف کارروائی کرے, لیکن طالبان نے کبھی پاکستان کی بات نہیں سنی. البتہ یہ ایگزیجریشن ہو رہا تھا کہ طالبان کا اوپر پاکستان کا انفلوئنس ہے, اور پاکستان بھی کچھ حد تک اس کو انجوائے کر رہا تھا. ساری دنیا ان کے پیچھے آ رہے تھے کہ آپ کے تعلقات ہے, آپ ان سے بات منوائیں. لیکن خیر میں اینڈ آف دی ڈے وہ جو تعلقات اور جو انفلوئنس کی بات ہے اتنے انفلوئنس کا بھی نہیں تھا. تو اب جبکہ افغان صدر گئے امریکہ, اور امریکہ کی تو اپنی انٹیلیجنس رپورٹ یہ کہہ رہی ہے کہ 6 مہینے بھی افغان فورسز طالبان کا مقابلہ نہیں کر پائیں گی, حالانکہ افغان حکومت کی طرف سے دعویٰ ہوتا ہے کہ کچھ اضلاع انہوں نے واپس بھی لیے ہیں. تو کیا حاصل کر پائے ہیں اشرف غنی اپنے امریکہ کے دورے سے؟ میرے خیال میں اشرف غنی صاحب کا کوئی خاص بڑا خواہش بھی نہیں تھا. وہ ایک فیئر ویل جو ہم کہہ سکتے ہیں ان کے لیے واشنگٹن گئی تھی, ان سے ملاقات ہو گئی تھی. کچھ ہیلی کاپٹرز وغیرہ امریکنز نے پرومس کیے اور کچھ ڈیلیور بھی کیے ہیں, لیکن مجھے لگتا ہے کہ افغانستان ایک بہت بڑی خانہ جنگی کی طرف جا رہا ہے. کچھ 2 کے دوران کافی اضلاع پر طالبان نے قبضہ کیا. اب دوبارہ خبریں آ رہے ہیں کہ افغان حکومت نے جو دوبارہ اقدامات کیے اور لڑائی شروع کی, اس کے بعد انہوں نے کافی اضلاع پہ دوبارہ قبضہ کر دیا ہے. تو لگتا ہے کہ افغانستان ایک بہت ہی خونریزی کی طرف جا رہی ہے, اور ایسا خونریزی کی طرف جس کا کوئی حل کسی کے پاس بھی نہیں ہے. کچھ لوگوں کی یہ بھی رائے ہے کہ یہ جو خانہ جنگی اور خون ریزی ہے وہ خدا نخواستہ جو پہلی خانہ جنگی تھی اس سے بھی بری ثابت ہو سکتی ہے جو سوویت یونین کے انخلا کے بعد ہوئی تھی. آپ کیونکہ ظاہر افغانستان کے معاملات کو بہت قریب سے جانتے ہیں, آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ اتنا خطرناک معاملہ ہونے جا رہا ہے؟ میرے خیال میں یہ اس مرتبہ خانہ جنگی تو خطرناک ہو سکتے ہیں, لیکن اس مرتبہ ایک ایتھنک جو خانہ جنگی ہے اس کا ڈر بہت زیادہ ہے. چونکہ طالبان جو نادر الائن کے جو سابقہ گروپس تھے, تاجک, ازبک, ہزارہ, ان کے خلاف ایک طالبان اور ان کے درمیان ایک موومنٹ بن رہی ہے ایک دوسرے کے خلاف. میرے خیال میں اس مرتبہ یہ ایتھنک بیسس پر ایک لڑائی ہوں گے. پشتون علاقوں میں طالبان کے خلاف کوئی مزاحمت نہیں ہے, لیکن ابھی سے نان پشتون علاقوں میں کافی طالبان کے خلاف لوگوں نے ہتھیار اٹھا دیے ہیں. تو اگر طالبان کابل پر قبضہ بھی کر دیتے تو وہی صورتحال ہوں گے کہ جو باقی گروپس ہے, ایتھنک گروپس ہے, ان کا بڑا کافی انفلوئنس ہے افغانستان کے اوپر, اور گزشتہ 20 سالوں میں انہوں نے کافی ترقی بھی کی ہے, انہیں کافی شیئرز بھی ملا. تو میرے خیال میں ایک اور لڑائی کا آغاز ہوگا. ایک بدقسمتی سے افغانستان میں ہمیشہ ایک لڑائی کا انجام اختتام دوسری لڑائی کا انجام ہوتا ہے, جس طرح مجاہدین کے دور میں ہو. لیکن اس مرتبہ طالبان کو یہ یقین ہے کہ وہ جس طرح انہوں نے امریکہ کو شکست دی ہے, وہ جو سابقہ مجاہدین ہے یا ایتھنک گروپ ان کو بھی شکست دیں گے. لیکن اتنا آسان نہیں ہوگا, اس لیے کہ جو طالبان کے خلاف لڑتے ہیں وہ لوکل لوگ ہیں, وہ گاؤں کے لوگ ہیں, وہ ڈسٹرکٹس کے لوگ ہیں. وہ گھروں میں رہ کر طالبان پر اٹیک کریں گے, پھر گھر میں جا کر نارمل زندگی اپنائیں گے. تو طالبان کے لیے ایک تشویش ہے. اسی وجہ سے وہ جو انڈیا کے ساتھ طالبان کا جو میٹنگ ہے, جو 9/11 سے پہلے جو شمالی اتحاد کے طالبان کے خلاف جو مزاحمت تھا, اس میں بھی انڈیا کا بہت ہی کردار تھا, وہ ساری انڈیا سپورٹ کر رہے تھے. تو طالبان بھی اسی وجہ سے میرے خیال میں انڈیا کو یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے مفادات کے خلاف نہیں ہوں گے, لیکن آپ کو بھی
مستقبل میں اگر طالبان کا کوئی کنٹرول آ جاتا ہے کابل کے اوپر تو ان لوگوں کو دوبارہ سپورٹ نہ کرے جس طرح طالبان کے سابقہ دور حکومت میں انڈیا نے سپورٹ دیا تھا. بہت شکریہ.